إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام معزز اور معقب دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اور جتنا اس کا احسان، فضل اور کرم مانا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی جو نعمت عطا کی ہے اور سب سے بڑی جو دولت عطا کی ہے وہ دولت اسلام ہے. یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، جس دین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیران اور پریشان نہیں چھوڑا ہے، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر حالت میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے اس دین کے ذریعے سے. اور چیلنج کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا انسانی زندگی کی ضرورت اور تقاضا نہیں ہے کہ جس کا حل اس دین میں موجود نہ ہو. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے بندو کہ اس دین سے ہر مسئلے میں ہم رہنمائی حاصل کریں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام
کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اور نمایاں خصائص جو ہیں دیگر انبیاء کرام پر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ بات تو انسان تھوڑی سی کرے لیکن اس کا معنی بہت زیادہ، اس کا معنی بہت وسیع ہو۔ چھوٹی سی بات اور تھوڑی سی بات آپ کو کئی مسئلوں اور کئی مسائل کے حل کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع، ہر آدمی ذمہ دار، ہر آدمی ذمہ دار، امیر بھی ذمہ دار، غریب بھی ذمہ دار، صحت مند بھی ذمہ دار، بیمار بھی ذمہ دار، چھوٹا بھی ذمہ دار، بڑا بھی ذمہ دار، مرد بھی ذمہ دار، عورت بھی ذمہ دار۔ الا، لوگ خبردار ہو جاؤ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمائی وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، چھوٹو گے نہیں، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی مسئولیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ تو دو باتیں کلیئر ہو گئی میرے بھائیوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے معاشرے کا فرد کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے میرے بھائی۔ اور دوسری بات یہ کلیئر ہو گئی اللہ کے بندو کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھنے والا ہے، ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جس ملک میں رہتے ہیں ہم اور جو ہمارے باپ دادا کا ملک ہے، جس ملک کو ہم نے اپنے خون پسینوں سے سینچا ہے، اور اس ملک کی زمین یہ گواہ ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان نے اپنی گردنیں سے اس لیے کٹائی کہ اس ملک میں ملک کو ظالموں سے آزاد کرایا جائے، اور اللہ کا کرم اور احسان ہے یہ ملک آزاد ہوا، اور پوری دنیا نے یہ دیکھا میرے بھائیوں کہ ہندوستان میں کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کتنے ادیان پائے جاتے ہیں، مگر کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، نہ دنگا ہے نہ فساد ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ یہ ملک آج 70 اور 60 سال سے جو ہے الحمدللہ چلا آ رہا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اس ملک کے حالات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو 5 حقوق جن کی شریعت اسلامیہ نے بہت تاکید کی ہے، اور کسی کو بھی کسی کی اجازت نہیں دی ہے کسی کو کہ کسی کے تعلق سے اس حق میں کوتاہی کرے۔ پہلا نمبر کا حق دین، دوسرے نمبر کا حق جان، تیسرے نمبر کا حق مال، اور چوتھے نمبر کا حق عزت و آبرو، اور چھٹے نمبر کا حق عقل و سمجھداری۔ یہ 5 حقوق ایسے ہیں شریعت اسلامیہ اس کے تحفظ کا یقین دلاتی ہے، اور شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی دین کو اختیار کرے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں تم زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ کسی بھی انسان کا مال ہے اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے ہو، اس انسان کی جان ہے اس پر تم انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ہو، اس کی عزت ہے اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے ہو۔ سختی کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے تاکید کی ہے، اور وہی ملک ہوتا ہے، اور وہی جو ہے کیا نام ہے معاشرہ ہوتا ہے جس میں ان 5 چیزوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ حالات آتے تھے اور جو ہے کیا نام ہے ذمہ داریوں کے لیے منتخب کرنے کے اوقات آتے تھے، لیکن جو ہے لوگ کہتے تھے جس کو چاہا منتخب کر دیا، چلو آیا ختم ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اب یہ معاملہ دین کا ہے اور دین کے تحفظ کی بات ہے۔
آج ہمیں یاد کرنا چاہیے ان واقعات کو جن واقعات کی وجہ سے ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم نے آنسو بہایا ہے، پچھلے کئی سالوں سے اپنے آنسو بہایا ہے۔ اپنے ان نوجوانوں کے خون کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ان مساجد اور مراکز کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ان دستور اسلامی دستور و قوانین کو یاد کرنا چاہیے کہ جن کو جو ہے جن کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، نوجوانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ آج ہمارے وہ نوجوان کتنے جو معصوم اور بے گناہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، اللہ کے بندو جن کے لیے ہم سال بھر اور گزشتہ کئی سالوں سے روتے رہے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا، ویسے کیسے ہو گیا، اس طرح سے کر دیا گیا، اس طرح سے کر دیا گیا، ایسی خبر آئی ہے، ایسا حادثہ ہوا ہے، ایسا نوجوان کو مارا گیا ہے، ایسا کسی بوڑھے کو مارا گیا ہے، ایسا کسی جو ہے کیا نام ہے عورت کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا ہے، سن کر کے آدمی آنسو بہاتا تھا۔ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب ایسے ظالموں کو سبق سکھانے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اور اس کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے مواقع کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا نام ہے کیوں اس چکر میں پڑے، ہم غیروں کے ساتھ کیوں جائیں، ہم غیروں کے ساتھ جو ہے اس سسٹم اس نظام میں کیوں رہیں۔ میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کا یہی کمال ہے۔ اللہ کے بندو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی حکومت میں منشری اختیار کی جو غیر اسلامی حکومت تھی۔ یوسف علیہ السلام جب وزیر مصر کے یہاں فائنانس منسٹر بنے یا وزیر خزانہ بنے، جو چاہو آپ کہہ سکتے ہو، یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسلامی حکومت میں وزارت کو قبول کیا تاکہ لوگوں کو انصاف دلائیں، لوگ ان کا حق دلائے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی، اپنے والدین کی مدد کی اور ساری انسانیت کی انہوں نے خدمت کی۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی بغیر کسی تفریق کے مسلم ہے غیر مسلم ہے ہر ایک کے دین کا تحفظ کیا جائے، ہر ایک کی جان کا تحفظ کیا جائے، ہر ایک کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جو کس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے نظام کو سنبھالا اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے اس کو کیا، اسی طریقے سے علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر قرآن کریم میں لکھا ہے، بہت اچھی تفسیر ہے قرآن کی۔ انہوں نے لکھا ہے شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، جہاں پر شعیب کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا یا شعیب ان لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک، اے شعیب تمہارے لیے تو بہت کمزور ہے۔ جب انہوں نے توحید کی بات کی، جب انہوں نے عقیدے کی بات کی، دین کی بات کی، تو کہتے ہیں بہت کمزور ہے، اگر تیرا قبیلہ اور خاندان نہیں ہوتا تو تجھ کو رجم کر دیتے۔ علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کسی ملک میں رہتے ہوں تو غیر مسلموں میں جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے اس ملک میں نظام حکومت قائم کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور قائم کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ قائم کرنا واجب ہے تاکہ ان کے حقوق جو ہے محفوظ ہو اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ میرے بھائی تو یہ میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم کیوں جائیں یا کسی غیر مسلم کے حق میں اپنی رائے کیوں ظاہر کریں۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلف الفضول کے واقعے میں حلف الفضول کی میٹنگ میں جو شرکت کی، کس کی میٹنگ تھی؟ وہ غیر مسلموں کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ کس کے لیے تھی؟ ایک اچھی بات کے لیے تھی میرے بھائی۔ یہ مسئلہ تھا کہ مکہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کوئی سامان بیچا اور مکہ والوں نے مکہ کے کسی آدمی نے سامان خریدا اور اس کا پیسہ نہیں دیا۔ اس نے مکہ والوں کو آواز لگائی کہ مکہ والوں تم اتنے بڑے بے غیرت ہو کہ کوئی باہر سے آ کے کوئی سامان بیچتا ہے اور اس کا سامان خرید کر پیسہ نہیں دیتے ہو۔ مکہ والوں کو غیرت آ گئی، انہوں نے میٹنگ بلائی کہ آج کی تاریخ سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو ظالم کا ہاتھ ہم سب لوگ تو پکڑ لیں گے اور ظالم سے مظلوم کا ہم بدلہ دلائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا؟ غیروں کو سپورٹ کیا تھا۔ کیوں سپورٹ کیا تھا میرے بھائیوں؟ ایک اچھے کام کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کرتے رہے ہمیشہ، اور
اور مدینہ آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد کیا اس کو، کہا آج بھی اگر مجھے اس طرح کی مجلس کے لیے بلایا جائے، آج بھی اگر مجھے اس طرح کی میٹنگوں کے لیے بلایا جائے تو آج بھی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہمارے بعض بھائی اس طرح کی سوچ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، اس طرح کے مواقع میں، اس طرح کے واقعات میں ہمیں جو ہے اسلام اور غیر اسلام مذہب کی تفریق کرنی چاہیے۔ اس طرح کے مواقع میں ہمیں ایک جو ہے کہ اچھے ذہن کا آدمی، ہمیں سنجیدہ قسم کا آدمی، اور جس آدمی کا سنجیدہ قسم کی پارٹی سے تعلق ہو، جس کا ایجنڈا ملک کو برباد کرنا نہ ہو، جس کا ایجنڈا لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا نہ ہو، جس کا ایجنڈا نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسنا نہ ہو، جس کا ایجنڈا اس ملک سے اسلام کو کھاڑ پھینکنے کا نہ ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے دیکھ کر کے اور ایسے پارٹیوں کو دیکھ کر کے انسان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انسان کو جو ہے اپنے حق کا، اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلامی دین کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور بتاؤ آپ کو میرے بھائیوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مندوب ہوتے ہیں، جو اس طرح کے مواقع پر آگے آنا چاہتے ہیں، ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، یا لوگ جن کو ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کیا سوچتا ہے، کوئی اچھا نہیں، میں کسی کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر کہیں پر یہ ہو کہ یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نقصان، یہ بھی نقصان، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ کم نقصان والا کون ہے، یہ بھی آپ دیکھیے۔ اور شریعت کا ایک قاعدہ بن گیا اللہ کے بندو، اخف الضررین، شریعت کا ایک قاعدہ بن گیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو راستے ہیں اور دونوں راستوں میں آپ کے لیے تکلیف ہے، تو آپ اس راستے کو اختیار کیجیے جس میں تکلیف کم ہے، اس میں تکلیف کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور ایک آدمی آ کر کے دیہاتی مسجد نبی میں پیشاب کرنے لگتے ہیں، صحابہ کرام فوراً ان کو روکنا چاہتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، رک جاؤ، مت ڈانٹو۔ آپ باقاعدہ ان کو پیشاب کرنے کا موقع دے رہے مسجد میں۔ سوچیے آپ، مسجد میں پیشاب کرنے کا موقع اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کیا۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں فراہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا دو چیزیں ہیں، اگر اس شخص کو ڈانٹتے ہیں اور ڈر کے مارے وہ بھاگتا ہے تو ابھی تو مسجد کا ایک کونا گندا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پوری مسجد گندی ہو جائے گی۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی کہ پوری مسجد گندا کرنا ہے یا مسجد کا ایک کونا گندا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کونے کو گندا کرنے کو برداشت کر لیا۔ آپ نے کہا ڈانٹو مت، اس کو پیشاب کرنے دے دو۔ اگر ڈانٹو گے پھر تو ابھی بھاگے گا وہ، اور گھبرا کے بھاگے گا، پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ پوری مسجد کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ایک کونا خراب ہو جائے۔ یہاں آپ نے ہلکے نقصان والے کو جو ہے میں نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسے موقع پر ہمیں ان چیزوں کو، ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو دیا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور ان موقعوں پر یاد رکھنا چاہیے انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی تھی، اور صدیوں نے سزا نہیں پائی تھی۔ حالات تو بہت کچھ ایسے بتا رہے ہیں، ایجنڈے تو بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایجنڈا خود ان کے اوپر لوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے انشاءاللہ، ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہیں وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ حالات یہ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ آپ کو حق رائے دہی ہی آپ سے چھین لی جائے گی۔ آپ اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن کر کے رہیں گے، آپ کی کوئی وقار اور حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کے سامنے برما کسی مسئلے پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں نے برما والوں کے لیے جو ہے دعائیں کی ہے قرآن نازلہ میں۔ میرے بھائیوں، برما والوں کی تعریف پڑھ لو اللہ کے بندو۔ برما میں حالات اسی طرح کے پیدا کیے گئے، اور برما والوں سے پہلا کام جو کیا گیا وہ حق رائے دہی کو چھینا گیا، الیکشن میں حصہ لینے سے تو محروم کیا گیا، اور اس کے بعد آج 10-50 سالوں کے بعد حالت یہ ہو گئی وہ برما والے اپنے ملک میں، جس ملک کے باشندے ہیں
اس کا باشندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. لوگ کہتے تم ہمارے یہاں کے نہیں ہو. بنگلہ دیش کہتا تو ہمارے یہاں کے نہیں ہو. وہ کہتے ہمارے یہاں کے نہیں ہو. یہ اللہ کے بندے زمین پر جو پیدا ہوئے ہیں ان کے پیروں تلے زمین ہی نہیں ہے. ان کو کوئی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں اس طرح کی غلطیاں جو ہے بہت خطرناک ہو جاتی ہیں. تو ہمارا حق یہ ہے اور اہل علم نے اس بات کو واضح کیا میرے بھائیوں. اہل علم نے اس بات کو جو ہے کہ ہمیں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کے مواقع پر سستی سے کام لینا یہ حرام ہے. سنجیدگی کے ساتھ اور چاچا کو چوبند ہو کر کے اپنے حق کا استعمال کرنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے موقع پر وہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ جو ہم حق کا استعمال کرتے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے میرے بھائیوں. مکمل دین ہے ہمارا, مکمل شریعت کا حکم ہے ہمارا. ایک تو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور دوسری بات اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ کے بندوں. اور تیسری بات اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے جو حق دیا ہے اور ہمارے ملک کے دستور نے جو حق دیا ہے اس حق میں ہم لوگ اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں, انتشار کا شکار نہ ہو جائیں. ہمارے اندر اتحاد کی طاقت ہونی چاہیے, اجتماعیت کی طاقت ہونی چاہیے اور سارے جو سوشل جو اچھے ذہن کے لوگ ہیں, جو انصاف پسند لوگ ہیں, جو عدل و انصاف والے ہیں, جو ملک کو سونے کی چڑیا دیکھنا چاہتے ہیں, جو ملک میں امن و امان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے میرے بھائیوں کے حق کا استعمال کرنا چاہیے. آپ کو سب کو بتایا گیا کہ ہم جو حق کا استعمال کرتے ہیں یہ گواہی ہے اللہ کے بندوں, یہ شہادت ہے اللہ کے بندوں. ہم گواہی دیتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ میں فلاں کو اس کام کے لیے مناسب سمجھ رہا ہوں. اور آپ سبھی کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ گواہی بیچی نہیں جا سکتی, گواہی بیچی نہیں جا سکتی ہے اللہ کے بندوں. گواہی میں رشتے داری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی بھائی اس طرح کے موقع پر وہ مطالبہ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے حق میں جو ہے رائے کا اظہار کرو اور وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو آپ کے لیے حرام ہے کہ اس کو سپورٹ کرو. گواہی بیچی نہیں جا سکتی میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ کے بندوں گواہی جھوٹی جو ہوتی ہے, جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, لوگوں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان جالسا وكان جالسا فجلس فقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے راستے پہ لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دو, سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دو. لوگوں نے کہا بتائیے. آپ نے کہا اللہ کے شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. اور آپ نے ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لوگوں جھوٹی گواہی, لوگوں جھوٹی گواہی, لوگوں جھوٹی گواہی برابر رکھتے رہے. صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم لوگوں کو آپ کو رحم آیا اور ہم نے کہا کہ کاش خاموش ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت سے اور اتنی مشقت سے آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں جھوٹی گواہی. اسی طریقے سے ایک بات اور دھیان میں رہے میرے بھائیوں کہ ہم جو حق کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے بندوں یہ بات ہے, بات گویا کہ بول رہے ہیں کہ یہ مناسب ہے اس کے لیے. اب اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو جھوٹی بات ہے اور جھوٹی بات بولنا مسلمانوں کے لیے جائز بات بھی نہیں بیچی جا سکتی ہے. ہم جو زبان سے کہتے ہیں نا یہ زبان صرف کلمات پیسے سے نہیں نکلنا چاہیے, کسی تعلقات سے نہیں نکلنا چاہیے, کسی دنیا مفاد سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ حق کی تم فاعلوا ولو كان ذا قربى, جب تم کوئی بات ہو تو انصاف والی بات ہو, اگر سے جو ہے کہ تمہارا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو تو بات سچی ہونی چاہیے, گواہی سچی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ سفارش بھی ہے, شفاعت بھی ہے. ہم سفارش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ نمائندہ ہے اور سفارش میں دو قسمیں ہیں, ایک تو اچھی سفارش اور دوسری بری سفارش. اچھی سفارش کرنے کا ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعور مجرو لوگوں سفارش کرو تم کو ثواب دیا جائے گا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له مثل منها. جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا, جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا. تو سفارش بھی اچھی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے بندو ہم جب کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اگر ہم نے
میرے بھائیوں انصاف سے کام نہیں لیا ہے، اللہ کرے اللہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ حفاظت کرے اس ملک کی، آگے چل کے اس ملک میں وہ فساد مچاتا ہے، آگے چل کے وہ عورتوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے، آگے چل کے وہ شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتا ہے اور ملک میں فساد بچاتا ہے، امن و امان کو تہدید پر ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا جو کچھ بھی وہ کرے گا اس میں آپ بھی شریک ہو۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ من دعا الی ہدی کان لہ مثل اجور من تبعہ ومن دعا الی ضلالہ۔ میرے بھائیوں یہ ساری نصوص ساری مثالیں اس کے لیے بھی ہیں، اگر آپ نے اچھے آدمی کو منتخب کیا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، اس کے ثواب میں آج سے شریک ہوگے جاؤ گے۔ اگر آپ نے ایسے ظالم اور دہشت گرد لوگوں کو منتخب کیا ہے اور ان کے سپورٹ میں حق کا اظہار کیا ہے، رائے کا اظہار کیا ہے، جو بھی ظلم اور زیادتی کریں گے اس کا گناہ آپ کے کندھوں پر بھی آئے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، گواہی کو چھپانا بھی ظلم ہے، گواہی کو چھپانا بھی ظلم ہے۔ کوئی آدمی نہ سوچے کہ نہیں میں جاؤں گا ہی، مجھ سے مطلب ہی نہیں، لڑنے دے ان کو، ہم سے کیا لینا دینا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ لوگوں گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو گواہ کے پاس پہنچا دو، اس کے ذمہ داران تک پہنچا دو، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گنہگار ہوگا اللہ کے بندو۔ اور اس سب کے بعد میرے بھائیوں ایک بات ہم دھیان میں رکھیں کہ ہمارے اس عمل کا، ہمارے اس اقدام کا جو بھی رزلٹ آتا ہے اور جو بھی اس کا اثر پڑتا ہے وہ انفرادی نہیں ہوتا ہے، اجتماعی ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے اس ایک لمحے کے عمل سے پورے ہندوستانی جتنے بھی ہندو مسلم جتنے بھی لوگ رہنے والے سب کو تکلیف میں ڈالتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ انفرادی فائدے پر اجتماعی فائدہ مقدم ہے۔ آج جو ہے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی مفاد ہوگا، آپ کو وقتی طور سے فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن یہ پوری قوم اس کو جھیلے گی سالوں، اور پورے قوم کو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ اجتماعی نقصان ہوا ہے۔ اجتماعی نقصان پر ہمیشہ میرے بھائیوں اپنے اجتماعی مفاد کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حساس اور ایسے سنجیدہ مواقع پر ہم سب لوگوں کو سنجیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے اپنے حق کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك باعدائك واعداء الدين۔ اے اللہ ہم تیرے اسماء الحسنى اور صفات اولیاء کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے اس ملک میں ظلم اور فساد مچایا ہے، اے اللہ ان کے شکست و فاختہ فرما دے، اے اللہ ان کی سازش اور ان کے مکر فریب کو ان پر لوٹا دے۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی آہوں کو سن لے، اے اللہ ہمارے بچوں کی آہوں کو سن لے، اے اللہ ہماری شریعت پر نظر اٹھانے والوں کی نظروں کو تو نکال لے، اے اللہ ان کو شکست فاس سے دوچار کر دے، ان کے شر سے اس ملک کو تو محفوظ کر لے، اے اللہ اس ملک کے باغدور کو اے اللہ انصاف پسند لوگوں کے ہاتھ میں دے دے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين فاهزمهم يا رب العالمين في الانتخابات العامة۔ والله تعالى اعلم، الحمد لله رب العالمين۔